اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضور سرور کائنات کی حدیث بھی آج مطمع نظر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آج پھر حضور سرور کائنات کی حدیث سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور الحمدللہ ہم اپنے درس میں برکت کو اور رحمت پروردگار کو پا رہے ہیں جب سے ہم نے معصومین کے کلام کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کینا شروع کیا ہے، اور ہم یہ مسلسل چاہیں گے کہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جب بھی درس ہو معصومین کا کوئی ایک کلمہ ہمارے سامنے رہے، جس کلمے اور جس ایک جملے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے درس سے فیضیاب ہو سکیں۔ آئیے آج پھر حضور سرور کائنات کی حدیث مطمع نظر ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم، علم کو حاصل کرو، علم کو سیکھو، یہ حضور فرما رہے ہیں علم کو سیکھو، فإن تعلمہ حسنہ، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا، علم کو سیکھنا ایک نیکی ہے، وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِیح، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دینا، اس کی تمرین کرنا، اس کے لگاتار اس کے اوپر عمل کرتے رہنا، اس کے اندر غور و فکر کرتے رہنا، یہ تسبیح کا حکم رکھتا ہے، پروردگار کی تسبیح کا حکم۔ وَالْبَحْثُ عَنْهَا جہاد، اور مسلسل علم کے راستے میں کوشاں رہنا، مسلسل علم کی تلاش و جستجو کے اندر لگے رہنا، یہ در حقیقت ایک جہاد ہے۔ مفہوم جہاد بھی واضح ہوتا ہے، جہاد تلوار، تیر، تبر، دوسرے کی گردن کو ختم کر دینا، کاٹ دینا، دوسرے کو اس دنیا سے رخصت کر دینے کا نام نہیں ہے، تعلم علم کا نام جہاد ہے، مسلسل اس کے لیے قد و کاش کرنے کا نام جہاد ہے۔ آئیے کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں علم کے حصول کی مسلسل توفیق مرحمت فرماتا رہے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی امر ثانی سے متعلق، اور ہم نے کہا تھا کہ مدلول منطوقی دو قسموں کے اوپر منقسم ہوتا ہے، یعنی مدلول منطوقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی یہ مدلول منطقی ہے اور اس کی ایک قسم صریح ہے اور دوسری غیر صریح ہے، یہ دو قسمیں اس طرح سامنے آتی ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ بات سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ مدلول منطوقی جو صریح، وہ مدلول مطابقی کہلاتا ہے، چونکہ ہم نے منطق میں پڑھا تھا کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں، یا دلالت اپنے مکمل ما و اعلیٰ پہ دلالت کرے گی بے نہیں تو اس کو دلالت مطابقیہ کہتے ہیں، یا یہ کہ جزء موصولہ پہ دلالت کرے گی تو اسے تضمنیہ کہتے ہیں، اور ایک دلالت جو ہوتی ہے وہ خارج موصولہ پہ دلالت کرتی ہے، جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر، مگر خاص ایک ربط کی بنیاد کے اوپر جو خارج موصولہ میں اور موصولہ میں پایا جاتا ہے، اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ تو گویا ان تین دلالتوں کو جو منطق نے بتائی تھی، یہ مطابقیہ ہے، یہ تضمنیہ ہے، یہ التزامیہ ہے، اس کو علم اصول نے دو دلالتوں میں قید کر دیا، صریح کے اندر دلالت مطابقیہ اور غیر صریح کے اندر دو دلالت شامل ہو گئی، ایک دلالت تضمنی، احسنتم جزاکم اللہ، ایک دلالت التزامی۔ اب انہوں نے کہا تھا مسئلہ التزام کے اوپر آ جاتا ہے، التزام کس طرح سے سامنے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ فرض کیجئے میں آپ کی خدمت اقدس میں قلم کہوں، میں نے قلم کہا اور قلم کہہ کے آپ سے کہا کہ آپ لے کے کیا آئیے، آپ لے کے آئیے کاغذ، کیسے ممکن ہے؟ قلم کہہ کے کاغذ کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ کیسے امکان ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آیا قلم سے کاغذ؟ کاغذ الگ ہے، قلم الگ ہے۔ میں نے کہا لاؤ قلم لے کے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لکھ کے دوں گا آپ کو۔ میں نے آپ سے کہا قلم لے کے آئیے، اور اصلاً قلم اکیلا مراد نہیں ہے،
لفظ قلم کے ساتھ میں کاغذ بھی مراد لے رہا ہوں، یہ دماغ کیسے پہنچا آپ کا؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ التزام جو پایا جاتا ہے، لازمہ، کوئی چیز کسی دوسری چیز کے لازم ہو جائے تو یہ لازم تین بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ بات واضح ہوئی نا؟ میں نے التزام کیسے سامنے آتا ہے کہ التزام تین وجہ سامنے آتا ہے، یا دلالت اقتضاء کی بنیاد پر، یا دلالت تنبیہ کی بنیاد پر، یا دلالت اشارہ کی بنیاد پر۔ یہی تو یہاں تک ہماری گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے پہلی منزل کے اوپر، دماغ میں یاد رکھیے گا، تسلسل چلنا گیا کہ ایک چیز کہہ کے وہ نہیں، اس کا لازمہ مراد لینا۔ قلم کہہ کے ہم مراد لے رہے ہیں کاغذ، جبکہ کاغذ کا لفظ الگ ہے، قلم کا لفظ الگ ہے، کاغذ کے معنی الگ ہے، قلم کے معنی الگ ہے، لیکن لفظ قلم بول کے ہم آپ سے کاغذ منگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لازمہ ہے۔ لازمہ کیسے ثابت ہوگا؟ کل کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، اب آپ نے قلم منگوایا، میں قلم لے کے آ گیا، ہم نے کہا نہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا قلم منگوایا، کاغذ ہی مراد لے رہے تھے ہم، تو ثابت کیسے ہوگا؟ یہ لازمہ کیسے سامنے آئے گا؟ تو اس لازمے کے لیے پہلی منزل پہ دلالت اقتضاء۔ اب دیکھیے، امل اول، پہلی دلالت، یعنی جہاں التزام دلالت اقتضاء کی بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے جملہ کہا ہے، جملہ سمجھیے گا، فہوا، پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں دلالت اقتضاء کی۔ دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں؟ ما یتوقف علیہ صدق الکلام او صحتہ۔ دلالت اقتضاء وہ دلالت ہے کہ جس میں کلام کی سچائی، صدق کلام، کلام کا سچ ہونا موقوف ہو، او صحتہ، یا یہ کہ کلام کا صحیح ہونا موقوف ہو۔ جس چیز پر، اسی کا نام دلالت اقتضاء ہے۔ سمجھ رہے؟ جس چیز کے اوپر کلام کا صحیح ہونا اور سچ ہونا موقوف ہو، وہ دلالت اقتضاء کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ جو موقوف ہونا ہے کہ کلام کا سچ ہونا کیسے موقوف ہے، یا کلام کا صحیح ہونا جو موقوف ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ دو وجہ سے، عقلاً او شرعاً۔ عقل کو دیکھیں گے تو عقل بھی کہتی ہے کہ کلام جب ہی سچ ہو سکتا ہے جب یہ ہو۔ شریعت بھی کہے گی کلام سچ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ ہو۔ دوسری منزل پہ عقل کہتی ہے یہ اس کے بغیر کلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں ہوئی یہاں پہ، ایک کلام کی سچائی ہے، صدق ہے، اور ایک کلام کا صحیح ہونا ہے۔ تو دونوں باتیں جس چیز کے اوپر موقوف ہو، لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے درمیان سے تو جناب علی نہ کلام سچ رہ جائے گا نہ کلام صحیح ہوگا۔ یہ عقل بھی کہتی ہے، یہ شریعت بھی کہتی ہے۔ جناب علی بات سمجھ میں بالکل نہیں آئی ہمارے، آپ نے جو بات بیان فرمائی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے سمجھ کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے۔ اور نفون مثالیں دی تین۔ نمبر ایک کا قول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے حضور سرور کہا تھا جملہ۔ اب دیکھیے گا، رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزیں مرفوع کر دی گئی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں۔ میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب 9 چیزوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے روایت کے اندر، اس میں 2 چیزوں کو ذکر کر دیا انہیں، پوری حدیث ذکر نہیں کی مصنف نے، 9 میں سے 2 چیزوں کو ذکر کیا۔ الخطا، ایک تو خطا ہے، والنسیان، دوسرا نسیان ہے۔ اب آئیے، حضور فرما رہے میری امت سے 2 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ایک خطا اٹھا لی گئی ہے، ایک نسیان۔ تو حضور کے کلام کا لازمہ یہ ہے کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی انسان خطا نہ کرے، کوئی انسان نسیان نہ کرے، بھولے نہیں کسی چیز کو۔ لیکن ہوتا کیا، میں خود بھولتا ہوں، آپ بھولتے ہیں، آپ بھول سکتے، کون نہیں بھولتا، کون خطا نہیں کرتا؟ غلطی سے بھی ہوتا ہے کبھی، آپ میں نے پانی لے کے آئیے،
آپ پانی لے گلاس لے کے چلے، غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے کچھ چلنا تھا ادھر، پیر رکھا گیا کہیں اور، غلطی سے آپ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا، غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا آپ ابھی 15 منٹ بعد آپ آئیے، آپ بھول گئے، یہ تو بھول گیا۔ فرض کیجئے اگرچہ 15-20 منٹ میں کوئی نہیں بھولتا، لیکن میں نے کہا بھول گئے آپ، تو بھول گئے تو حضور نے تو کہا میری امت سے نسیاں اٹھا لیا گیا، کیسے بھول گئے آپ؟ کیسے بھول گئے آپ؟ بھول ہی نہیں سکتے۔ تو فوائد جملہ کہے گا فَإِنَّ الْمُرَاد رَفْعُ الْمُؤَاخِذَ عَنْهَا، انہا کی ذریعے پلٹ جائے گی اسی خطا و نسیان کی طرف، کہ مراد جو ہے وہ یہاں پہ یہ نہیں ہے خطا اٹھا لی گئی، نسیان اٹھا لیا گیا، نہیں، مراد یہ ہے کہ یہاں اس سے مواخذہ اٹھا لیا گیا۔ اگر آپ کوئی کام غلطی سے کر بیٹھے تو شریعت آپ سے مواخذہ نہیں کرے گی۔ میں اس کی آسان مثال دوں، سمجھ میں آرام سے جائے گی۔ رات کو دیر سے سوئے آپ، اب مسئلہ سمجھیے گا، اور صبح کو واقعا نہیں اٹھ پائے آپ، اور نماز صبح قضا ہو گئی، کیا فرماتے ہیں علماء؟ کیا مواخذہ ہوگا؟ اگر واقعا نہیں اٹھ پائے، سچ میں ہم سوتے رہ گئے، پتہ ہی چل پایا، تھکے تھے کہ اٹھ آنکھ ہی نہیں کھلی، تو نماز قضا تو کرنی ہے آپ کو، لیکن مواخذہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مقصد یہ، تو اب یہ مواخذہ تو ہے ہی نہیں روایت میں، رفع عن امتی تسعۃ من الخطا والنسیان، اور نحویہ، اس کے علاوہ مواخذہ اٹھا لیا گیا ہے، یا اس کا جرم اٹھا لیا گیا ہے، جریمہ اٹھا لیا گیا مثلا۔ وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ كَاذِبًا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کلام جھوٹا ہو جائے گا۔ لہذا دلالت اقتضاء نے ثابت کیا کہ یہاں مواخذہ موجود ہے، اب لفظ مواخذہ رکھیے، کلام سچ بھی ہو گیا، کلام صحیح بھی ہو گیا، دونوں بات سامنے آ گئی۔ ایک مثال، وقوله تعالی، اب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 ہے، اس میں کہا کہ وَاسْأَلْ، اے رسول سوال کیجئے، صیغہ امر ہے، اسأل سوال کیجئے آپ، وَاسْأَلْ اور آپ سوال کیجئے، کس سے؟ القریتا، قریے سوال کیجئے، گاؤں سے سوال کیجئے آپ، التی کننا فیہا، وہ قریہ جس میں ہم تھے، جس میں ہم موجود تھے، اس گاؤں سوال کیجئے، اس شہر سوال کیجئے، اس محلے سوال کیجئے، پورا محلہ جواب دے گا آپ کو۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ، اردو میں بھی استعمال ہوتا، قرآن نے استعمال کیا کہ فَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ الْأَحَلِ، اگر اس قریے سے پہلے لفظ احل نہ رکھا جائے، لفظ احل مقدر نہ ہو، لفظ احل چھپا ہوا نہ ہو، نہیں، جملہ کیا ہے؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، سوال کس، کہاں ہے گاؤں جس سے پوچھ رہے ہیں، شہر کہاں ہے، محلہ کہاں ہے، بتائیے کہاں پہ، کہ نہیں شہر نہیں ہے مراد، اہل شہر ہے، محلہ نہیں ہے اہل محلہ مراد ہے، قریہ نہیں ہے اہل قریہ مراد ہے، گاؤں نہیں ہے اہل گاؤں، سمجھنا، گاؤں کے رہنے والے، تو کہہ رہے فَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ الْأَحَلِ، اگر لفظ احل مقدر رہو، لما صح الکلام عقلاً، تو عقل کہتی کلام ہی صحیح نہیں ہے۔ ارے پوری بوتل پی گئے ہم، کہاں پہ بوتل تو وہیں رکھی ہوئی ہے، پورا گلاس پی گئے ہم، کچھ مقدر، دلالت اقتضاء کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدر ماننا پڑے گا جس کی بنیاد پہ کلام صحیح ہو سکے۔ بات میں آ گئی نا، یہ عقلی طور کے اوپر عقل کہتی کلام صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ دو مثالیں۔ تیسری مثال قول القائل، ایک کہنے والے کا قول، کیا کہا اس نے؟ اب دیکھیے، فرض کیجئے میں نے ماہ مبارک رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب میرے اوپر کیا واجب ہے؟ 3 میں سے ایک کفارہ واجب ہے، یا میں عتق رقبہ کروں، ایک غلام آزاد کروں، ایک منزل، 60
روزے رکھوں کہ 60 مسکینوں کو عید کے رقبہ. میں نے آپ سے کہا تھا میری طرف سے ایک غلام آزاد کر دیجئے. کہ یہ میرا کہنا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ آزاد جو آپ میری طرف سے کریں گے کب کریں گے؟ جب چیز میری ملکیت میں ہوگی. جو چیز میری ملکیت ہی میں نہیں ہے وہ آپ آزاد کیسے کریں گے؟ آپ فرض کی غلام آپ کے پاس میں 10 غلام کے مالک آپ ہیں اور میں نے کہا یہ غلام میری طرف سے آزاد کر دیجئے. آپ نے کیا مطلب؟ غلام میرے کہ آپ کے؟ غلام میرے کہ آپ کے؟ آپ کا غلام آزاد ہو سکتا ہے، میرا تھوڑی ہوگا. میں کیوں کروں گی آپ کے غلام آزاد؟ پھر کیا کریں گے آپ دیکھیے گا. قول قائل کہنے والے نے کہا اعتق عبدک، آپ اپنے غلام کو آزاد کر دیجئے، انی میری طرف سے، علی الفن 1000 کے اوپر. سمجھ گئے نا؟ فإن معناہو، اس کا معنی کیا نکلتے ہیں اس جملے کے؟ معنی نکلتے ہیں ملک ہو لی علی الفن، آپ اپنے غلام کو 1000 روپے کے اوپر میری ملکیت میں دے دیجئے. یعنی مجھے بیچ دیجئے. 1000 میں دے رہا ہوں، آپ مجھے بیچ دیجئے. ثم اعتق ہو، جب میرا ہو جائے تو اس کو آپ آزاد کر دیجئے. اذ لا یصح العتق شرعا الا فی ملک، اس لیے شریعت کہتی ہے عتق ہو نہیں سکتا جب تک کہ ملکیت نہ ہو. تو ایک مثال انہوں نے دی یہ شریعت والی، قول قائل والی. ایک مثال دی عقلی جو قرآن کے سورہ یوسف کی آیت سے نکالی. اور اوپر والی مثال وہ دی کہ جو عقلاً بھی ہے شرعاً بھی ہے. بات واضح ہوئی؟ اب پڑھیے اما الاول فهو ما يتوقف علیہ صدق الکلام او صحته عقلا او شرعا. دلالت اقتضا کسے کہتے ہیں؟ دلالت اقتضا وہ دلالت ہے کہ جہاں صدق کلام اور صحت کلام جس چیز پر موقوف ہو، عقلاً بھی شرعاً بھی. بات واضح ہو گئی؟ یہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت اقتضا. دلالت اقتضا. ٹھیک ہے نا؟ آج کی حد تک اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.